الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تمام قسم کی حمد و ثنا برتری بزرگی شان و شوکت ربوبیت اس وحدہ لا شریک مالک و ارض و سما خالق کائنات مدبر الارض والسما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ساری کائنات زمین و آسمان اور ان کے درمیان بسنے والی ہر اس شے کا تنہا رب العالمین ہے۔ یہ ہواؤں کی ہلچل، یہ بارش کا برسنا، یہ میووں کا اگنا، یہ فصلوں کا بھرپور ہونا اسی رب ذوالجلال کی قدرت میں ہے۔ اس کی حمد و ثنا، اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر ہم بیٹھیں، قرآن مجید بتاتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس رب کعبہ کی کلمات کو، اس کی تعریفات کو لکھنے کے لیے کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر دریاؤں کا پانی سیاہی بن جائے اور اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کو لکھیں۔ جب یہ ختم ہو جائیں تو سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، 7 مرتبہ اسی طرح کے درخت لائیں، پھر 7 مرتبہ اسی طرح سمندروں دریاؤں ندیوں کا پانی سیاہی بن کر آئے، اس رب کائنات کی حمد و ثنا کو لکھا جائے۔ قرآن کا فتویٰ ہے یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، رب کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جماعت پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر جو کہ کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، فاطمہ کے بابا جانی، محبوب سبانی، جن کا نام نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب انسان اچھائی کرتا تو اس کا بدلہ اسے اچھائی سے ملتا تھا، جب کوئی احسان کرتا تو بدلے میں اس پر احسان کیا جاتا تھا، اور
وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب برائی بھی کسی شخص کے ساتھ ہوتی، کسی کو تکلیف دی جاتی، کسی کو ستایا جاتا، تو اس کے ایمان اور اس کے تقوی کا معیار یہ ہوتا کہ وہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیا کرتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی ایمان کی نشانی اور تقوی کی نشانی تھی۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کس طرح سے ہے؟ آج کہنے کو تو سب سے معزز قوم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے جاہل اور سب سے بدتر قوم مسلمان بنتی جا رہی ہے۔ ہم کہنے کو تو مسلمان، کہنے کو تو دین ہمارے پاس، کہنے کو تو شریعت ہمارے پاس، لیکن جتنی جہالت ہمارے کردار میں، جتنی جہالت ہماری زبان میں، اور جتنی جہالت ہمارے تاثرات میں ہے، اتنی جہالت کسی اور کے پاس دیکھی نہیں جا سکتی۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ وجہ کیا ہے؟ دین ہمارے پاس آیا لیکن ہم نے دین سے روگردانی کی، اپنی دماغ کو، اپنی خواہشات کو ہم نے ترجیح دی۔ اس لیے اللہ کا قرآن تو ہمارے پاس دستور حیات بن کر آ گیا، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے۔ مسلمان وہ ہے جس کے کردار سے آگے والے مسلمان کو اچھائی پہنچے، چاہے اس نے اس کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو۔ آئیے آج کا ہمارا موضوع ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ اس موضوع کی طرف بڑھتا ہوں، وقت قلیل ہے پر باتیں بہت طویل ہے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الحامیم سجدہ کو اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نے حامیم سجدہ کے اندر بیان فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، اللہ کی توحید سکھاتا ہو، نبی کی رسالت بیان کرتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کا کردار بھی بڑا معظم ہے، بڑا بہتر ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس بات کی گواہی دینے والا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے تین چیز اس کے اندر بیان کی۔ سب سے پہلے تو دعات کو طریقہ سکھایا کہ جب تم کلام کرو تو تمہارا کلام کس طرح سے ہو۔ کہا گیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ جب بھی کسی دعوتی میدان میں اترو تو سب سے پہلا پیغام دنیا تک توحید کا پہنچاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اپنے اعمال کو درست رکھو، اپنے کردار کو بہتر بناؤ اور یہ بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی یا دوست ہے۔ اللہ رب العالمین کیا بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، حسنہ اور سیئہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، جب تمہارے پاس برائی آئے، تمہیں برائی پہنچائی جائے، تمہیں تکلیف دی جائے تو اس تکلیف کو تم اچھائی سے نپٹو، اس برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس سے یہ چیز ہوگی کہ جب تمہارا کردار یہ بن جائے دشمن تکلیف دے تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے ایمان کی گواہی دینے والا بن جائے گا۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے الفضل ما شہد به الاعداء، فضیلت وہ ہے، برتری وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ کہنے کو تو آپ کا دشمن ہے لیکن آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہے کہ اس کا کردار بڑا عمدہ ہے، اس کے اخلاق بڑے عمدے ہیں، اس کی زبان بڑی شیرین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کردار اس قدر ہو، آپ کا دشمن بھی ہوگا تو اللہ آپ کا دوست یا آپ کا ولی بنا دے گا۔ آئیے میرے بھائیو، ہمیں جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کس بات کا پیغام ہم کو دیا ہے۔ اگر آپ داعی ہیں، اگر آپ توحید کا کام کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو بھی سکھایا کہ اپنے اعمال کو درست رکھنا، اپنے توحید کو واضح رکھنا۔ ایک عام آدمی ہے،
کوئی مقرر نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، عالم نہیں ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے اس کے اندر کیا پیغام رکھا ہے؟ دنیا اگر تجھ سے متاثر ہو تو یقیناً تیرے پاس علم تو نہیں ہے بندے، لیکن تیرے اخلاق دنیا کے سامنے نمایاں ہو اور تیری زبان کی اہمیت لوگوں کے یہاں ہو، تو کسی بات کی گواہی دے تو اسے بہتر سمجھا جائے، ان چیزوں کو اپنا لینا، اللہ کی طرف بلاتے رہنا، نیک اعمال کرتے رہنا اور بتاتے رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں جن کو ترجمان القرآن کہا گیا، 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام کی جماعت ہے، لیکن جس قدر ترجمان قرآن ان کے پاس موجود ہے، قرآن کی جو تفسیر انہوں نے کی ہے دوسرے کسی صحابی نے نہیں کی۔ بڑے بڑے قرآن کے قراء، بڑے بڑے احادیث کے عالم، بڑے بڑے تفسیر کے جاننے والے، لیکن ان سے بہتر تفسیر کو جاننے والا کوئی نہیں۔ ایک وقت تھا ان کے والد نے کہا، بیٹے آج رسول اللہ کی باری بخاری کو اٹھائیے، آج رسول اللہ کی باری تمہارے خالہ جان کے گھر پر ہے، لہذا جاؤ آج کی رات ان کے ساتھ رہو اور دیکھو رات کو اللہ کے رسول کون سی عبادتیں کرتے ہیں، کون سے اعمال کرتے ہیں۔ نماز ہو گئی، مسجد سے سبھی چلے گئے، حضرت عبداللہ کے والد بھی چلے گئے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، عبداللہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات ہم خالہ جان کے ساتھ سوئیں، ہم آج خالہ جان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، چلو ہمارے ساتھ، لے لیے، اور آج اللہ کے رسول کی باری حضرت میمونہ کے گھر پر تھی، گئے، جا کر کے حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اب جب سونے کا وقت آیا، ایک بستر ہے جس پر ایک پہر اللہ کے رسول لیٹے ہیں، ایک طرف حضرت میمونہ لیٹی ہے، تکیے کا ایک سرا بچ چکا ہے، کہتی ہے بیٹے اس پر سر رکھ کے آپ سو جاؤ۔ حضرت عبداللہ کا مشن کیا تھا؟ ان کو دیکھنا تھا کہ میں دیکھوں اللہ کے رسول کون سی عبادت رات کو کرتے ہیں، کون سی نیکی آپ کرتے ہیں۔ اب جب رات چڑھتے گئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، اللہ کے رسول سو رہے تھے، رات تاریک ہوئی، رات کا اندھیرا بڑھتا گیا، ایک عرصہ گزر گیا، اللہ کے رسول اپنے بستر سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کے آپ نے پانی کے مسد کی رسی کو ڈھیلا کیا، پانی نکالا، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کونین کا تاجدار مصلی پر کھڑا ہے اللہ کے لیے، مجھ سے رہا نہ گیا، بڑے برگزیدہ بچے تھے، اٹھے، وضو کیے، اللہ کے رسول کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو گئے، دعا کریے اللہ یہ نمازوں کا، اللہ یہ توحید کا جذبہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی ڈال دے، آمین۔ اب آ کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اتنے کم سن تھے کہ ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ایک مقتدی ہو تو دائیں جانب کھڑے کہ بائیں جانب کھڑے، بائیں جانب آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے کان پکڑا اور لا کر کے آپ نے سیدھے جانب کھڑا لیا۔ اب جب آپ کے برابر کھڑے ہو گئے تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول حضرت عبداللہ کو آگے لاتے ہیں، پھر پیچھے جاتے ہیں، آپ پھر آگے لا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی حالت پر انہیں چھوڑ دیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو پوچھا مالک یا عبداللہ، اے عبداللہ تجھے کیا ہوا تھا؟ میں آگے کھینچتا ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہے، میں پھر تجھے آگے لاتا ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اتنے کم سن بچے ہیں کہ نماز میں کھڑے کا ہونا ہے، ایک مقتدی ہو تو پتہ نہیں ہے، لیکن محبت اور احترام اس قدر اس صحابی، اس معصوم جان کے اندر ہے، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول جس کی امامت میں انبیاء کی جماعت کھڑی ہو مجھے خوف تھا اس کے برابر ہو گیا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جب کھڑے ہوئے اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے۔ جب فجر کا وقت آیا آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، استنجا کے لیے گئے، حضرت عبداللہ نے ایک مٹکے کے اندر پانی بھرا، لا کر کے آپ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ جب آپ باہر آئے تو دیکھا پانی رکھا ہوا ہے۔ پہلے نلوں کا یا اس طرح سے پانی کا سسٹم نہیں تھا کہ اندر پانی موجود ہو، باہر سے پانی لے کر کے جانا پڑتا تھا۔ جب آپ نے باہر آ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ پانی کا مشکیزہ پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا اے میمونہ کیا یہ تم نے رکھا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے نہیں رکھا۔ تو پھر کہا کس نے رکھا ہے؟ کہا یہ ہمارے بھانجے عبداللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت عبداللہ کے اخلاق دیکھے، حضرت عبداللہ کی ذوق محبت کو دیکھا، حضرت عبداللہ کے دین کو سیکھنے اور اللہ کی طرف بڑھنے کے اس جذبے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس بچے کو تو دین کا عالم بنا دینا اور قرآن کا مفسر بنا دینا۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول کی دعائیں تھی، آپ نے ان کے حق میں دعا کی تھی، اسی لیے آج زمانہ گواہ ہے بڑے مفسر نکلے، لیکن عبداللہ ابن عباس جیسا تفسیر کو آج تک زمانے نہیں دیکھا۔
یہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اے لوگو 3 چیزیں ہیں، ان کو اپنا لو، اس آیت پر کھرے اترے ہو جاؤ گے۔ کیا ہے وہ 3 چیزیں؟ اور فرماتے ہیں الصبر عند الغضب، اے لوگو جب تمہیں غصہ آئے، اللہ نے آیت میں کیا کہا؟ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، تم برائی کو اچھائی سے دفع کیا کرو، جب برائی کا جواب سوال تمہارے پاس آئے تو اچھائی سے جواب دو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ 3 چیزیں اپنا لو، زمانے کے اندر تم کامیاب ہو۔ وہ کیا ہے؟ الصبر عند الغضب، اس کے بعد فرماتے والحلم عند الجہل، اس کے بعد آپ نے فرمایا والعفو عند الساء۔ یہ 3 چیزیں اپنا لوگے کامیاب رہو گے۔ کیا؟ الصبر عند الغضب، جب غصہ آئے تو صبر کر لیا کرو، صبر کر لیا کرو۔ آج غصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر ہے اور بے وجہ ہے، جس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے آئے، سنن ترمذی وغیرہ کو اٹھائیے، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اذنی ولا تؤثروا الی، اے اللہ کے رسول مجھ کو نصیحت کیجئے، پر نصیحت کچھ زیادہ نہ ہو، مختصر طور پر مجھ کو نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اللہ کے رسول نے اتنی نصیحت کی، چلے گئے اور سوچا ہماری گھر میں امی بھی یہی نصیحت کرتی ہے کہ بیٹے غصہ مت کرو، ابو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹے غصہ مت کرو، 2 صحابہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی غصہ مت کر۔ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تاکہ کوئی اچھی سی نصیحت لاؤں، کوئی بہترین پیغام لاؤں، لیکن اللہ کے رسول نے تو کہا لا تغضب، غصہ مت کر، اور مجھے روانہ کر دیا۔ کہا چلیے پھر کسی موقع پر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے سوال کریں گے۔ کچھ وقت کے بعد آیا اور کہا اللہ کے رسول اذنی ولا تؤثروا الی، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کچھ بتائیے لیکن مختصر طور پر ایک نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ مت کر۔ پہلے گئے تب بھی کہا لا تغضب، غصہ مت کرنا، اب جا رہے ہیں تب بھی کہتے لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب میں جاؤں گا تو ایک لمبے زمانے کے بعد جاؤں گا، اتنے وقت کے بعد جاؤں گا کہ اللہ کے رسول بھول جائے اس نصیحت کو، شاید تب مجھے کوئی اور نصیحت مل جائے۔ ان کے پاس شوق تھا، ان کے پاس ذوق تھا کہ نصیحتوں کو لیتے۔ آج نوجوانوں کی حالت یہ ہے، مساجد سے دور ہے، نصیحتیں ان کو نہیں چاہیے، چبوترے سیکھ رہے ہیں اور برائیاں کر رہے ہیں، لیکن دین کی نصیحتیں، کامیابی کی راہیں اور کامیابی پانے کی راہیں نوجوانوں کو آج نہیں چاہیے۔ یہ صحابہ کی جماعت تھی، ہم وقت اپنی توحید کو مضبوط کرنے، اللہ سے قریب ہونے، رسول کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے رہتے تھے۔ کہا اب ہم ایک لمبے زمانے کے بعد جائیں گے۔ اب وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا تو گئے اور کہا اذنی ولا تؤثروا الی، اے اللہ کے رسول نصیحت کیجئے پر مختصر کیجئے۔ اللہ کے رسول کی جب زبان مبارک کھلی تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اللہ اکبر، پہلی دفعہ بھی لا تغضب، دوسری دفعہ بھی لا تغضب، اور جب تیسری دفعہ جا رہے ہیں تب بھی آپ نے کہا لا تغضب۔ اب یہ صحابی انہوں نے سوچا میں اب اس چیز کا تجربہ کروں گا، کیونکہ محمد عربی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ میں 3 دفعہ گیا، نبی نے 3 دفعہ غصہ چھوڑنے کی نصیحت مجھ کو کی، اب میں اس بات کا تجربہ کروں گا۔ یہ اپنے گاؤں میں آئے، 1 سال تک تجربہ کرتے رہے، معاشرے میں دیکھتے رہے، اور فرماتے ہیں وجدت الشر انہا کلھا فی الغضب، ہم نے یہ تجربہ کیا، ہم نے یہ جائزہ لیا کہ زمانے کے اندر جو بھی گناہ، جو بھی فساد برپا ہوتا ہے اس کی وجہ غضب، غصہ ہی ہوتا ہے۔ ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا شیخ اللہ کے رسول نے تو نصیحت کی ہے کہ غصہ نہ کرو، لیکن احادیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کو بھی غصہ آتا تھا، اور ایسا آتا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، اور عمر بن خطاب کے بارے میں بھی آتا ہے، بڑے جلالی شخص تھے، جس راستے سے گزرتے شیطان آنے کی جرت نہ کرتا۔ اللہ کے رسول کو بھی جب غصہ آتا تھا تو اس حدیث کو اور ان احادیث کو ہم کس طرح جوڑیں؟ جب ہم نے استاد سے سوال کیا، ہم جب یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، عمر بن خطاب جیسی شخصیت کو بھی غصہ آتا تھا، تو یہاں حدیث مل رہی ہے کہ غصہ چھوڑ دو، اور دوسری جانب حدیث مل رہی ہے کہ اس قدر غصہ آتا کہ آنکھیں لال ہو جاتی، اس قدر غصہ آتا کہ جنگیں فتح ہو جاتی۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ ہمارے استاد نے بڑا بہترین جملہ کہا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے، کہتے ہیں بیٹے
کونین کے تاجدار کو جب غصہ نہیں آتا جب کوئی ان کو پتھر مارتا تھا، ان کو غصہ تب نہیں آتا تھا جب کوئی ان کو گالیاں دیتا تھا، ان کو غصہ تب نہیں آتا تھا جب کوئی ان کا اذیتیں تکلیفیں پہنچاتا تھا، غصہ تب آتا تھا جب اللہ کی توحید پر حملے ہوتے تھے۔ صحابہ کو غصہ تب آتا تھا جب کوئی ظلم کرتا تھا، صحابہ کو غصہ جب آتا تھا جب کوئی معصوم کے اوپر اپنی طاقت اپنی قوت آزما رہا ہوتا تھا۔ اپنی جانوں کے لیے کبھی غصہ نہیں آیا، اپنی نفسوں پر ظلم ہوتا مسکرا کر اللہ کی رضا کے لیے سہ لیتے، لیکن جب کسی مظلوم کو دیکھتے ان کے خون کی روانگی بڑھ جاتی اور اس مظلوم کے لیے اپنی زبانوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ جب ان کو غصہ آتا تھا، غصہ آئے تو اللہ کی توحید کے لیے نوجوانوں آئے۔ جب ظلم ہو رہا ہو، کوئی کسی کو ستا رہا ہو، کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہو، کسی کا مال چھینا جا رہا ہو، نبی کی عزت پر انگلیاں اٹھ رہی ہو، اللہ کی توحید کو دبایا جا رہا ہو، معصوم مسلمانوں کو شکار بنایا جا رہا ہو، ایسے وقتوں پر ضرورت ہے کہ تمہاری اندر غصے کا جذبہ پیدا ہو، تم غصے میں آؤ۔ جب تمہاری ذات پر بات آئے آوازوں کو پست رکھنا، جب تمہاری ذات پر بات آئے تو لہجوں کو تھوڑے دھیمے رکھنا، لیکن جب رسالت پر اور جب توحید پر بات آئے نہ تمہارے لہجے میٹھے ہو نہ تمہاری زبانیں کم بول رہی ہو، وہاں چڑھ کر بولو، وہاں پر ہتھیار سے لے کر جواب دو، ہر قوت ہر چیز کو اپناؤ اللہ کی توحید کو اور رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے۔ یہ صحابی کہتے ہیں ہم نے جائزہ کر لیا، ہم کو معلوم ہو گیا کہ بھائی جو فساد کی وجہ ہے سب سے زیادہ یہی ہے۔ میرے بھائیو، عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیز تمہارے اندر آ جائے کہ جب غصہ آ رہا ہو تو صبر کر لے۔ گھروں میں آج فساد ہے، گھروں کے اندر آج بیماریاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے، غصہ۔ میرے بھائیو، جب اپنی ذات پر غصہ آئے کسی وجہ پر تو نظر انداز کر دو، لیکن جب دیکھو کہ ظلم بڑھ رہا ہے، کسی مظلوم کو دیکھو تو جب تمہارا غصہ ہو، یہ غصہ فائدے والا غصہ ہے۔ اور گھروں کے اندر ہم نے ابھی حدیث پڑھ لی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دین سیکھنے کے لیے گئے، اللہ کے رسول کے پاس سوئے ہوئے ہیں، وہ کونین کا تاجدار ہے جس کے ساتھ چاہے تو اللہ سونے کے پہاڑ چلا دے، لیکن گھر کی کیا حالت ہے؟ ایک بسترا ہے جس پر سوئے ہوئے تھے۔ اس لیے شاعر نے بڑا ہی خوب انداز استعمال کیا تھا اور کہا تھا، سلام اس پر کہ جس نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی تھی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا پھٹا بھوریا جس کا بچھونا تھا۔ یہ نبی کے گھر کی حالت تھی میرے بھائیوں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ان تعلیمات سے مسلمان دور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نبی عبداللہ ابن عباس کو لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے قرآن کا بہترین مفسر عبداللہ ابن عباس کو بنا دیا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ نبی کی دعا کا نتیجہ تھا۔ گھروں کے اندر اس طرح کا ماحول بنایا جائے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ نظر انداز کیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، لیکن یہ مادہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، یہ چیز ہمارے گھروں کے اندر دیکھی نہیں جاتی۔ جب گھر کا ولی، گھر کا بڑا اس قدر تعلیم یافتہ ہو جائے کہ جب غصہ آئے تو غصہ چھوڑنے کی نصیحت کرے، غصہ آئے تو غصہ چھوڑ کر بتائے، درگزر کر کے بتائے، معاف کر کے بتائے۔ جب گھر کے ولی کے اندر، گھر کے بڑے کے اندر یہ چیز آ جائے گی، سارا کا سارا گھرانہ اس چیز کے اندر آپ کو بہترین انداز میں نظر آئے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہم بڑے ہیں، بڑوں کو غصہ بہت بڑا آتا ہے جس کے نتائج بہت خراب نکلتے ہیں۔ ضرورت ہے اس سے بچے۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں۔ دوسری چیز جو کہ عبداللہ ابن عباس نے بیان کی، یہ بہترین نکات بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ چاہوں تو ایک ہی آیت پر چیخ کر ممبر سے اتر سکتا ہوں، لیکن نہیں، یہ علمی دلائل آپ کے آگے رکھنا ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں، الحلم عند الجہل، جب تم کسی جہالت کو دیکھو تو حلم کے ذریعے سے تم کام لو۔ یہ حلم کیا ہے؟ جس کو اگر اردو میں ٹرانسلیشن کیا جائے تو تحمل اور بردباری کو حلم کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر تحمل آ جائے، بردباری آ جائے، وہ حالت کا جواب پھر اپنے حلم اور اپنے تحمل کے ذریعے سے دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اشد ابن عبد قیس یہ ایک صحابی تھے جو کہ مسلمان ہوئے۔ بحرین کا ایک وفد تھا جو کہ مدینہ آ رہا تھا، ابھی مسلمان ہوئے تھے، مدینہ آ رہے تھے۔ تو اشد ابن قیس جو کہ قبیلے کے سردار تھے، اپنے وفد کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ ان کا وفد جب مدینہ کے اندر داخل ہو گیا،
اٹھائیے صحیح مسلم کو، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کو لے کر کے، جب یہ اشج ابن قیس کا جب قبیلہ جب ان کا وفد آ گیا تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر جب نظر پڑی، ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، یہ لوگ شوق سے پاگل ہو گئے، اپنی سواریوں سے کودے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے دوڑ پڑے، اپنا سامان وہیں چھوڑ دیا، اپنی سواریاں وہیں چھوڑ دی، اللہ کے رسول کو دیکھ کر پاگل ہو گئے اور دوڑ کر جا کے آپ سے ملنے لگے، لیکن اللہ کے رسول بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اس وفد کے اندر جو کہ ان کا سردار، ان کا امیر تھا اشج، اللہ کے رسول اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سب پاگل ہو کر کے سواریاں چھوڑ کر، مال چھوڑ کر بھاگ کر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا بندہ ہے آرام سے اپنی سواری کو روکتا ہے۔ مسلم کو اٹھائیے، اپنی سواری سے اترتا ہے، تمام کی سواریوں کو باندھتا ہے، اپنی سواری بھی باندھتا ہے، تمام کے جتنے سامان، ساز و سامان تھے، بستر بوریے تھے، اٹھا کر کے ایک محفوظ جگہ پر رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں کہیں سے پانی لے کر، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت تحیۃ المجلس پڑھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا تھا لسان نبوی بول پڑی، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ، اے اشج تیرے اندر 2 خصلتیں ہیں جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے۔ 2 خصلتیں تیرے اندر ہے جو کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ 2 خصلتیں کیا تھی؟ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیے یہاں پر حلم بتانا ہے۔ وہ 2 خصلتیں ان کے اندر کیا تھی؟ الحلم والاناد، اناد، 2 چیزیں، ایک حلم تھی اور ایک اناد تھی۔ میرے بھائیوں، جب اس صحابی نے دیکھا کہ سب لوگ اتر رہے ہیں، جب نبی کو دیکھا تو سبوں نے اپنی سواری چھوڑ دی، سبوں نے اپنا مال چھوڑ دیا اور بھاگ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا بندہ دیکھ کر کے غصے میں نہیں آیا، ڈانٹ کر نہیں کہا ڈنڈے لے کر کے اپنی سواریوں کو لگاؤ پہلے، اپنے سامان اٹھاؤ پہلے اس کے بعد جانا، نہیں، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس طرح کیا ہے تو یہ اترے، انہوں نے اپنی سواری لگا لی، لوگوں کی سواریاں بھی باندھ دی جتنے اپنے وفد کے ساتھ تھے، اور ان تمام کے سامان کو اٹھا کر کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا یہ امیر کا طریقہ ہوتا ہے، اس بندے کو غصہ نہیں آیا یہ دیکھ کر کے کہ اس کے قبیلے کے سارے لوگ کود کر کے بھاگ رہے ہیں، نہ سامان کی پرواہ ہے، نہ اونٹنیوں کی، نہ سواریوں کی پرواہ ہے۔ جب یہ دیکھا تو کہنے لگے اللہ نے 2 خصلتیں تیرے اندر رکھی ہے، ایک اناد ہے۔ میرے بھائی جو یہ اناد ہمارے اندر آنا ضروری ہے، انا نہیں آنا جی، اناد آنا، ذرا غور سے سنو، پھر بولیں گے مول صاحب انا لاؤ، بولے اناد آنا، انا نہیں آنا۔ اناد کیا ہے؟ یہ تحمل، یہ بردباری۔ اللہ نے تمہیں گھر کا بڑا بنایا ہے، جب تم گھر کے چھوٹوں میں کوئی غلطیاں دیکھو تو درگزر کرنا سیکھو، لیکن آج ہمارے پاس استن چڑھا کے ٹھہر جاتے ہیں، کیا وہ کریج کیسا، ہوائش کیسا، کہاں ہے ہمارے پاس انات کا ذریعہ؟ بھائی مسلم آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے نبی کی تعلیمات کو نہیں سیکھا، جہاں درگزر کرنے کا طریقہ، غلطیاں ہوئی چھوڑنا ہے، آپ امیر ہے، غلطیاں ہوئی درگزر کر کے سبق دینا ہے، آپ امیر ہے، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں کے پاس یہ نہیں ہے، جب لڑنے کا معاملہ آتا تو زبانیں کھول کے بولتے یہ ہمارے بڑوں کا بڑپن ہے، جب کچھ کرنے کا معاملہ آتا ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ بڑے کھلتے یہ ہمارے بڑوں کا بڑپن ہے، لیکن اس قدر درگزر کر کے سبق دینا یہ بڑپن کب آئیں گا؟ جب ہم حقیقی معنوں میں دین والے بنیں گے تب آئیں گا۔ بس ٹائٹل نہیں لگانا ہے، کھڑے اتر کے بتانا ہے کہ ہم حقیقاً دین محمدی کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے 2 خصلتیں رکھی ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ جب اس بندے نے دیکھا کہ یہ سارے کے سارے اتر کر بھاگ کر آئے ہیں تو انہوں نے سب کی سواریاں باندھی اور باندھ کر آئے، سب کی سواریوں کی حفاظت کی، یہ نہیں سوچا بھائی ان کو جانا ہے جائے، ہمیں کیا کرنا ہے، تمام کے تمام بیوقوف اتر کر کے چلے گئے، اپنی سواریوں کو نہیں باندھا، گمنے دو ان کی سواریاں، لٹنے دو ان کا مال، مجھے کیا کر رہا ہے، میں نے اپنی سواری بچا لی، میں نے اپنا مال بچا لیا، یہ خیال اس بندے کے دل میں نہیں آیا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے 2 خصلتیں تیرے اندر رکھی ہے۔ اب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو اشج کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ کیا یہ خصوصیتیں میں نے اپنی بنا پر پیدا کی ہے یا اللہ نے اپنے فضل سے میرے اندر یہ خصوصیات کو ڈال دیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اشج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ خصوصیات تیرے اندر ڈال دی ہے۔ میرے بھائیوں 2 چیزیں اختصار کے ساتھ لا رہا ہوں، باتیں طویل ہے۔ سب سے پہلے الصبر عند الغضب، جب غصہ آئے تو صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ الحلم عند الجہل، جب کوئی تمہیں جہالت دکھائے تو تم اس کو اپنا حلم دکھاؤ، اپنی انات دکھاؤ، اپنی بردباری دکھاؤ، اپنی حکمت، اپنا تحمل اس کو دکھاؤ۔ میرے بھائیوں یہ چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے ہم
اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ جب میرے بھائیوں بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس میں سے جب کوئی بکری الگ ہو جاتی ہے تو اس بکریے کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 3 طرح کی بکریاں جھنڈ میں موجود ہوتی ہے۔ کتنی طرح کی؟ 3 طرح کی۔ ایک یہ جو کہ یہ سوچتی ہے ارے یہاں پر سبھی بکریاں چل رہی ہیں، گھاس ختم ہو رہی ہے، ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں، وہاں بڑی بڑی گھاس ہم کو ملیں گی، وہاں ہم کھائیں گے۔ یہ بکری اپنے جھنڈ سے الگ ہوتی ہے۔ جب بھیڑیا دیکھتا ہے کہ یہ اپنے جھنڈ کو، یہ اپنی جماعت کو چھوڑ چکی ہے، یہ اپنی مضبوطی سے الگ ہو چکی ہے، اتحاد کو چھوڑ چکی ہے، بھیڑیا اس پر جھپٹتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے۔ اور ہم بھی اگر ہوشیاری کر کے اپنی قوت سے، اپنے معیار سے اور اپنے اتحاد سے ٹوٹیں گے میرے بھائیوں، تو شیطان یہ بھیڑیے کی شکل لے کر کے ہم کو ختم کر دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بھیڑیوں کے لیے، بکریوں کے لیے جو خطرہ ہے وہ جنگل کا بھیڑیا ہے، اور انسانوں کے لیے جو خطرہ ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان ہمارے لیے خطرہ ہے، اس بات کو جاننا مجھے اور آپ کو ضروری ہے۔ اللہ کے رسول دوسری قسم بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو دوسری بکری ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ بھائی جب چرواہا لے کر کے تمام بکریوں کو جاتا ہے گھاس چرا لینے کے بعد، تو ایک بکری سوچتی ہے یہ بوڑھی کمزور لنگڑی لولی بکریاں ہیں، ان کو آگے جان دو، ہم ایک کام کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں، جب یہ ساری چلے جائے گی تب ہم جائیں گے۔ انتظار کرنے کے لیے پیچھے رک جاتی ہے۔ بھیڑیا دیکھتا ہے اکیلی ہے، دبوچ لیتا ہے۔ جب تم اپنی اتحاد کو چھوڑ کر الگ ہوگے اسی طرح تم دبوچ لیے جاؤ گے۔ تیسری بکری کی قسم آپ نے کیا بیان فرمائی؟ جو یہ سوچتی ہے کہ میں آگے نکل کے چلے جاؤں گی، آگے چلی جاؤں گی اور سب سے پہلے پہنچ جاؤں گی گھر، لیکن جب آگے نکلتی ہے بھیڑیا اس کو دبوچ لیتا ہے۔ ان چیزوں کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم سمجھیں، اپنی اتحاد کو اگر ہم چھوڑیں گے تو یہی چیز ہمارے پاس ہوگی۔ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، مول صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک آخری چیز ہے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو 3 چیزیں بتائی اس میں سے 2 ہم نے جان لی۔ سب سے پہلے کیا تھی؟ الصبر عند الغضب، جب غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ غصے کو صبر سے کام لینا ہے۔ اور دوسری چیز الحلم عند الجہل، آگے والا جہالت کر کے دکھا رہا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ حکمت سے بردباری سے جواب دینا ہے اس کو، تاکہ وہ ڈھیر ہو جائے آپ کے اخلاق کو دیکھ۔ اور تیسری چیز عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں والعفو عند الساہ، جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، تم کو تکلیف دے، تم اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کر کے بتاؤ۔ میرے بھائیوں 1937 کی بات ہے، ایک بہت بہترین عالم ہمارے سلفیت کے گزرے ہیں جن کو مناظر الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی ایک زندگی کے واقعے کو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو میں ختم کر لوں گا۔ حضرت ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مناظرہ رکھا گیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت پر ایک کانفرنس ہوا تھا نومبر کی 1، 2 اور 3 تاریخ کو، ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ تو وہاں پر جب پروگرام شروع ہوا، مناظرہ ہوا، تو 3 دن تک بریلویوں نے جو ہے اپنے دلائل دے دیے امام ابو حنیفہ کی شان کے اندر۔ اور جب 4تھا دن آیا، جب باری آئی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، ان کو جانا تھا، تو یہ اپنی سواری پر، اس وقت رکشہ ہوا کرتا تھا، برٹش کا زمانہ چل رہا تھا، رکشہ گھوڑا گاڑی رکشہ وغیرہ چلتے تھے اس دور میں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور جہاں پر مسجد مبارک میں یہ پروگرام ہونے والا تھا وہاں آ کر کے پہنچے۔ جب پہنچے تو ایک بریلوی عالم نے پہلے تقریر کی تھی کہ جو وہابی کے سر پر جوتا مارے گا اسے جنت کی ایک حور ملے گی۔ اللہ اکبر۔ بریلوی نے اتنا بھڑکایا گیا وہابیوں کے خلاف کہ اس بریلوی نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ جو ایک جوتا وہابی کے سر پہ مارے اس کو جو ہے سو ایک حور ملے گی۔ تو اس میں کا ایک نوجوان تھا جس نے سوچا وہابی کے سر پہ ایک جوتا تو ایک حور، ان وہابیوں کے امام اگر اس مولانا ثناء اللہ امرتسری کے سر پر میں کلہاڑی مار دوں، بڑی چیز سے ضرب لگا دوں، تو جنت کی ساری حوریں ہمیں مل جائیں گی۔ اس بیوقوف نوجوان نے یہ سوچا، اور جیسے ہی شیخ بگی سے اپنی سواری سے اترے، مسجد میں داخل ہونے والے تو پیچھے سے آ کر کے زوردار ضرب آپ کے سر پر لگائی، دبا کے ایک مارا آپ کے سر پر مارا، اتنا مارا کہ گہرا زخم لگا، آپ کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر برٹش کی حکومت چل رہی تھی، ذرا فیسلٹیز بھی بڑی اچھی تھی، وہیں کے کسی ایک ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا، وہاں ان کا علاج چل رہا تھا۔ ان سے ملنے کے لیے ان کے ایک شاگرد آتے ہیں،
اور مولانا کا جو بستر تھا وہ کھڑکی کے پاس لگا ہوا تھا، کیونکہ فین وغیرہ کا ایجاد ابھی نہیں ہوا تھا، تو کھڑکی سے ہوا آ رہی تھی، وہاں پر مولانا اپنے بستر پر تھے۔ ان کے شاگرد ملنے کے آئے مولوی عبداللہ، آ کر کے جب بیٹھے تو کہتے ہیں استاد ہم نے تو سوچا تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی مار لگی ہے، کیا اہل توحید بننا، اہل حدیث بننا اتنا مشکل ہے کہ آپ کو اتنی بڑی تکلیف دی گئی ہے؟ کہتے ہیں بیٹے ایک بات سنو، ہم نے اپنے استاد حافظ عبد المنان سے حدیث پڑھی، ہم نے شیخ الکل بہت بڑے بڑے اساتذہ کرام سے ہم نے احادیث پڑھی، لیکن ایک حدیث کا مطلب تھا جو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، آج یہ حادثہ جب میرے ساتھ ہوا ہے تو مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ پوچھا ایسی کون سی حدیث ہے جو اس حادثے سے آپ کو پتہ چلی ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایک شہید اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، جب مارا جاتا ہے تو اس کے مرنے پر، اس کو زخم لگنے پر دنیا اس کا زخم دیکھتی ہے، لیکن اللہ کی جانب سے مچھر کے کاٹنے کے برابر بھی تکلیف اس شہید کو نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہم نے سنی تھی لیکن اس کا تجربہ کبھی ہم نے نہیں کیا تھا۔ آپ نے شاگرد کو بلایا اور اس طرح پکڑا، چمڑے کو اس طرح پکڑا اور پکڑ کے کہا کچھ تکلیف ہو رہی ہے؟ مولانا نے کہا تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں نہیں تکلیف تو کوئی نہیں ہے، بس احساس ہے کہ آپ نے چمڑا پکڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی بھی تکلیف ہمیں اس زخم سے نہیں ملی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی توحید کے لیے لگو، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اب کہتے ہیں اچھا سنو ذرا، وہ جو نوجوان تھا جس نے مجھ پر وار کیا تھا، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے سیکریٹری گارڈ کو بلا کر کے کہتے ہیں ذرا جاؤ اس کے گھر کا جائزہ تو لو، معلوم تو کرو گھر میں کون کون ہے۔ یہ جا کر کے دیکھتے ہیں، مولانا کی بات پر تو گھر میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوہ ماں ہے، بیوی ہے اور کچھ بھائی بہن وغیرہ گھر کے اندر موجود ہے۔ آ کر کے جب مولانا سے کہتے ہیں تو مولانا امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے بچوں ذرا سنو ایک بات، کیا کہنی ہے؟ کہنا یہ ہے کہ اس نے مجھے مارا، پولیس نے اسے پکڑ لیا ہوگا، جیل وغیرہ میں ابھی ہوگا، سنو جب تک وہ لوٹ کر نہ آئے اس کے گھر کا راشن میری طرف سے اس کے گھر پہنچاتے رہنا۔ اللہ اکبر، جس نے جان لیوا حملہ مولانا پر کرایا، جس نے میرے بھائیوں یہ احادیث ہمارے لیے ہے، ہمارے اسلاف نے خون و جگر دے کر کے ہم تک اس توحید کو، ان احادیث کو پہنچایا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان تھا اور یہ عبداللہ ابن عباس کی کہی ہوئی تیسری بات کی دلیل تھی جو کہ مولانا نے اپنی زندگی سے بیان کر دی۔ کہتے ہیں جاؤ ذرا اس کے گھر کا حال تو لو، وہ تو جیل میں ہوگا، اس کے گھر کا راشن میری طرف سے ان گھر والوں کو پہنچاتے رہنا۔ جب کچھ دن کے بعد آپ دواخانے سے فارغ ہو کر کے ڈسچارج ہو کر کے آئے تو ملنے کے لیے اس نوجوان کے گھر گئے جس نے اس کو مارا تھا۔ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی بزرگ ہے جس کو ہمارے بیٹے نے مارنے کی سازش کی تھی۔ جا کر کے خیر خیریت لیتے ہیں اور جب 2 سال کا عرصہ گزرا تو پتہ چلا کہ وہ کولکتہ کی کسی زمین پر بھاگ کر چلا گیا تھا ڈر سے۔ جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو بیٹا گھر آ کے پوچھتا ہے یہاں پر گھر کا راشن پانی کیسے چل رہا تھا، کون کھلا رہا تھا، کیا چل رہا تھا؟ تو گھر والے کہنے لگے ایک نوجوان تھا جو کہ روز آتا تھا لیکن اب کچھ دنوں سے ایک بزرگ آنے لگے ہیں۔ جب ہولیا پوچھا تو اس نوجوان کو پتا چلا کہ یہ وہی ثناء اللہ امرتسری ہے جس کو میں نے جان سے مارنے کی سازش کی تھی۔ وہ آ کر کے قدموں میں گر گیا اور رونے لگا کہ مولانا میں نے آپ کو مارنے کی بڑی ناپاک سازش کی تھی۔ مورخین نے لکھا جب وہ مرنے کے حضرت ثناء اللہ امرتسری کے انتقال کے بعد وہ اہل حدیث ہو گیا، پکا توحید والا بن گیا اور 24 گھنٹوں کے اندر ایک دفعہ ضرور مولانا کی قبر پر جاتا اور جا کر کے دعائے مغفرت کرتا اور کہتا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے اس بزرگ کو مارنے کی سازش کی تھی۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں اس طرح کا اخلاق ہمارے اندر لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی نے آپ کو تکلیف دی، مولانا کو جان سے مارنے کی سازش کی گئی، اتنی بڑی ضرب سر پہ لگائی گئی کہ سر پھٹ کے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آج گاڑی والا چلتے چلتے دھکا لگا دیا تو ہم پوری ٹریفک جام کر کے 2 گھنٹے لڑائی کرتے اس کے، کرتے یا نہیں کرتے؟ آج گھر کے پاس بچے کھیلتے ہوئے کچھ گھر کا نقصان کرتے، خاندان قبیلے کنبے سب ہم ڈال کے گن دیتے۔ آج کچھ کاروبار کے اندر ہمارے مسائل ہو جائے، کچھ ہم لڑ لے کر لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بڑے بڑے فتنے پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اس عالم کا کردار دیکھیے، جان سے مارنے کی سازش کی گئی پھر بھی کہتے ہیں ذرا جاؤ اس کے گھر کا راشن ہماری طرف سے گھر میں ڈال دینا۔ یہ کردار اور یہ
اصلیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے میرے بھائیوں۔ اللہ نے پھر کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی ایک نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، جب برائی تمہارے پاس آئے تم اچھائی سے جواب دو، ہم تمہارے دشمنوں کو تمہارا دوست بنا دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ یہی باتیں تھی جو کہ آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور بھی باتیں یاد آ رہی ہے لیکن وقت مجھ کو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ رب العالمین سے دعا کیجئے الہ العالمین تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تیری آیتوں کو تو سن رہے ہیں مولا، پر عمل کی بیداری ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرے مولا تو مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین غصے جیسی برائی سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اللہ جہالت کا جواب تو حلم اور حکمت سے دینے کی توفیق دے۔ اللہ جب کوئی ہمارے سے زیادتیاں کرے تو مصطفیٰ کی زندگیاں ہمارے سامنے روشن کر دینا، تاکہ ہم اپنے دشمن کو بھی معاف کر کے اپنے کلیجوں کو ایمان کے نور سے منور کر سکے۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جہاں کوئی بچے معصوم جانے جا رہی ہیں اللہ تو ان پر رحم فرما دے۔ اللہ تو مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ تو کامل ایمان مسلمانوں کی جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ جہاں کہیں ظالم حکمراں مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو جلایا جا رہا ہے، ماؤں کی آہیں ماؤں کی سسکیاں نظر آ رہی ہیں، مولا تیری ایک بندی ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی، مولا تیرے رحم کو جلال آیا تھا، مولا آج لاکھوں ماؤں کے دلوں کا سکون اجڑ رہا ہے، مولا تو ان مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ مولا اپنا خاص کرم تو فلسطینیوں پر نازل فرما دے۔ اے اللہ تو رحم کے سائے میں تو فلسطینیوں کو لے لے، اللہ تو ان معصوم جانوں کی حفاظت فرما لے، اللہ تو ان ایمان والے نوجوانوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ان بچوں ان بزرگوں کی تو حفاظت فرما لے، اللہ وہاں کی بچیوں بیٹیوں کی عزتوں جانوں کی تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ان ظالم قوموں کو ہدایت دے میرے مولا، اگر یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو ان کو زمین سے ہلاک و برباد کر کے مٹا دے میرے مولا۔ اللہ تو فلسطینیوں کی حفاظت فرما، مولا جہاں کہیں مسلمان بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مولا جہاں کوئی بے روزگار ہے اللہ حلال روزیاں حلال مال اپنی حکمت سے اپنی رحمت سے ان کو مولا تو نصیب فرما دے۔ اللہ جہاں کوئی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا جب تک زندہ رکھ اسلام کے مجاہد اور غازی بنا کر رکھ، اور جب موت دے تو اس حال میں دے توحید کے علم بردار ہم بن جائیں، زبانیں اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔